السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب بہن بھائی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 3 باتیں سیکھیں گے۔ پہلی بات کہ کیا بالوں کا فروخت کرنا جائز ہے، یعنی جو عورتیں اپنے سر کے بال فروخت کرتی ہیں یہ فروخت کرنا جائز ہے۔ دوسرے نمبر پر سوال یہ ہے کہ سوتیلی ماں جو والدہ ہے اس کی بیٹی سے نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں۔ اور تیسرے نمبر پر یہ سوال ہے کہ ایک عورت کو اس کے شوہر نے طلاق دی تو اس نے طلاق کی جو عدت ہوتی ہے وہ اس عدت میں نہیں بیٹھی، 1 سال کے بعد یا 10-15 سال کے بعد اس کو یاد آیا کہ میں نے عدت نہیں کی، تو اب کیا حکم ہے؟ ان تینوں سوالوں کا جواب ہم اس ویڈیو میں دیں گے۔ تو پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوقات سے بہتر بنایا ہے۔ سورۃ التین میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں تخلیق کیا ہے، بہتر مخلوقات بنایا ہے۔ تو انسان کے جسم کے جو اعضاء ہیں وہ بھی عزت والے ہیں، مکرم ہیں۔ انسانی بال ہیں، انسانی اعضاء ہیں، انسان کے جو ناخن ہیں وہ عزت دار ہیں، مکرم ہیں۔ ان کی بے حرمتی کرنا، بے ادبی کرنا جائز نہیں ہے۔ اور یہاں تو ایک عورت کے بالوں کا ذکر ہے کہ ایک عورت کے ٹوٹے ہوئے بالوں کو کوئی اجنبی مرد بھی نہ دیکھے۔ اس طرح چھپانا چاہیے کہ عورت کے بال کنگھی کرتے ہوئے ٹوٹ گئے یا ویسے ہی ٹوٹ گئے تو ان کو چھپانا چاہیے کہ کوئی اجنبی مرد بھی اس کو دیکھنے نہ پائے، چاہے جائے کہ اجنبی مرد کو اس کا فروخت کرنا، یہ تو جائز نہیں ہو سکتا۔ تو شرعی حکم اس کا جواب یہ ہے کہ آج کل جو بازاروں میں اور ویسے گلیوں میں آتے ہیں کہ اپنے بال بیچ لیں، اور عورتیں جمع کر کے رکھتی ہیں کہ ہم یہ بال فروخت کریں گی، اس کے عوض میں کچھ پیسے ملیں گے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ جو بھی مسلمان ہے اس کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ انسانی جسم کا حصہ ہے اور اس کو بیچنا جائز نہیں ہے۔ تو بیچنا جائز نہیں ہے، اس کو فروخت کرنا جائز نہیں ہے، تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ عورت کے بال جب کنگھی کرتے ہوئے ٹوٹ جائیں یا ویسے ہی ٹوٹ جائیں تو اس کو جمع کر کے رکھے، اور جب موقع ملے تو کسی جگہ گڑھے میں اس کو دفن کر دے، زمین میں۔ اگر زمین میں دفن کرنے کا ایسا موقع نہیں ہے، ایسی جگہ نہیں ہے، تو کسی دریا میں بہا دے اس کو۔ اگر ایسا بھی موقع نہیں ہے تو ایسی جگہ کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دے کہ کسی اجنبی مرد کی نظر اس پر نہ پڑے۔ باقی فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ پہلے سوال کا جواب ہوا۔ دوسرے سوال کا جواب کہ سوتیلی ماں، ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ ایک شخص ہے اور دوسرا اس کا بھائی ہے، 2 بھائی ہیں آپس میں، ٹھیک ہے؟ تو جو ایک بھائی ہے اس کا بیٹا ہے اور جو دوسرا بھائی ہے اس کی بیٹی ہے۔ اب جو دوسرا بھائی جو بیٹی کا والد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، تو یہ پہلا شخص، پہلا بھائی اپنی جو بھائی کی بیوی ہے، یعنی اس کی جو کیا کہیں گے اس کو، جو ہے بھابھی، اس بھابھی کے ساتھ وہ نکاح کر لیتا ہے۔ بیوہ ہو گئی، بھائی فوت ہو گیا تو بھابھی کے ساتھ اس نے نکاح کر لیا۔ تو جو یہ پہلا بھائی ہے، پہلا شخص ہے جس کا بیٹا تھا، اب یہ بیٹا اس اپنے چچا کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ وہ جو عورت ہے نا، اس بیٹی کی ماں، بیوہ جو ہے، وہ اس کے والد کی نکاح میں آ چکی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سوال آپ نے سمجھ لیا۔ تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ جو وہ عورت آئی ہے نکاح میں، بھابھی جو ہے ادھر نکاح میں آئی ہے اس بیٹے کے والد کے پاس، تو یہ حرام ہو گئی بیٹے پر، کیونکہ ماں بن گئی، سوتیلی ماں۔ باقی جو اس کی بیٹی ہے وہ اس بیٹے پر حرام نہیں ہوئی۔ تو یہ بیٹا جو ہے اپنے چچا کی بیٹی سے، جو چچا گزر چکا، انتقال کر چکا، پھر اس کے والد نے چچا جو ہے اپنے بھائی کی گھر والی سے، اپنی بھابھی سے نکاح کر لیا، تو اس بیٹے کی وہ جو بھابھی تھی وہ سوتیلی ماں بن گئی، تو یہ تو حرام ہو گئی اس پر، تو یہ اپنی سوتیلی ماں سے تو نکاح نہیں کر سکتا، لیکن وہ جو بیٹی تھی اس کی پہلے سے، ٹھیک ہے، اس سے یہ نکاح کر سکتا ہے، وہ جائز ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پر سوال یہ ہے کہ ایک عورت کو اس کے شوہر نے طلاق دی، اب طلاق کے بعد اس کو عدت میں بیٹھنا تھا، اب وہ عدت میں نہیں بیٹھی،
ٹھیک ہے، ویسے تو عدت اس کی شروع ہو جاتی ہے، اگر کوئی بیٹھے بھی نہ پھر بھی اس کی عدت کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہ عدت کے دوران جو چیزیں ہیں کہ اپنے زیب و زینت نہیں کرنی، پارلر وغیرہ نہیں کرنا، میک اپ نہیں کرنا، باہر نہیں جانا، وہ چیزیں جو اس نے نہیں کی، ویسے عدت تو اس کی 3 ماہواری جو ہوتی ہیں، 3 مینسز وہ کمپلیٹ ہو گئے، عدت کا ٹائم نکل گیا، لیکن اس نے جو اس میں چیزیں کرنی ہیں، اس کی رعایت کرنی ہے شرعی حساب سے، اس نے وہ نہیں کی تھی۔ اب 10-15 سال کے بعد اس کو یہ چیز سمجھ آئی کہ مجھے عدت کرنی چاہیے تھی، شریعت کا یہ حکم ہے، میں مسلمان ہوں، تو اب کیا ہے کہ اس کو صرف اللہ سے استغفار کرنی ہے کہ یا اللہ وہ عدت تو ٹائم گزر چکا، ٹھیک ہے، اب دوبارہ عدت میں بیٹھنے کا کوئی ایسا نہیں ہے، حکم بھی نہیں ہے شرعی، تو وہ جو بے ادبی کی یعنی اس کی خلاف ورزی کی، تو اس پر اللہ سے صرف استغفار کرنی ہے، یا اللہ یہ جو گناہ ہوا مجھ سے، یا اللہ یہ میں توبہ کرتی ہوں، مجھے اپنی رحمت سے یہ گناہ معاف فرما۔ تو اس طرح کرنے سے وہ گناہ معاف ہو جائے گا، باقی دوبارہ عدت میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ 3 سوالوں کے جواب تھے، اور کسی کا سوال بہن بھائی کا ہو تو میرے واٹس ایپ نمبر پر کمنٹ کر دیں، میسج کر دیں، یا یہاں کمنٹس باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں، تو آپ کے سوال کا جواب انشاءاللہ قرآن و حدیث کے اعتبار سے دیا جائے گا۔ ہم قرآن و حدیث میں پہلے اس کی تحقیق کرتے ہیں، پھر اس کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔